تو جب حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی تو ان کے والد عبد المطلب ان کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ مکہ کی عورت تھی ایک ام کتاب، اس نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پر ایک نور ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جناب عبداللہ کے ماتھے میں ایک نور ہے۔ اس نور کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ارادہ کیا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے والد محترم میرے ساتھ ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے، مجھے جس طرف لے کر جانا چاہیں ان کی مرضی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس عورت کی بات نہ مانی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب کے پیٹ میں تھے تو اس وقت اسی عورت نے ام کتاب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم جناب عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا تو وہ نور غائب ہو چکا تھا، یعنی اب وہ نور منتقل ہو کر ان کی والدہ کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ اور اس وقت ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اسی نور کی وجہ سے تو میں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ نور نبوت ہے، اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نبی جو پیدا ہونے والا ہے یہ میرے پیٹ سے پیدا ہو۔ اس کو بڑا افسوس ہوا اس وقت۔ تو بہرحال جب وہ نور غائب ہو گیا تو اس وقت کے راہب جو علماء تھے جنہوں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہ بھی سمجھ گئے کہ اب یہ آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس سے پہلے ہی ان کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ میں مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا وہ قافلہ، وہ اپنا سامان لے کر گئے تو ان کا سامان وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فروخت ہو گیا۔ تو جب واپس آنے لگے تو مدینہ میں جب پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ اب باقی قافلہ والے شام پہنچ گئے تو ان کا ننہال یعنی ماموں وغیرہ یہاں پر مدینہ میں رہتے تھے، تو بیمار ہونے کی وجہ سے یہ ان کے گھر چلے گئے اور وہاں پر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ اب جب قافلہ واپس مکہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب نے ان سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہو گئے تھے، وہ مدینہ میں اپنے ماموں کے گھر میں تھے۔ تو انہوں نے سب سے بڑے بیٹے حارث بن عبد المطلب کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں جاؤ ان کی خبر لو کہ وہ کس حال میں۔ جب وہ گئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جب واپس آ کر اپنے والد کو اس خبر دی کہ عبداللہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو جناب عبد المطلب غم اور پریشانی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی عمر صرف 25 سال تھی، یعنی بالکل جوانی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں تشریف۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی عام بچوں کی طرح نہیں تھی، پوری دنیا میں ایک تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ خود بتاتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے، عام بچوں کی طرح پیدائش نہیں ہوئی، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرا درد ذہ بھی ختم ہو چکا تھا، یعنی وہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اور عین اسی وقت کیسر و کسریٰ کی جو بادشاہتیں تھیں، ایران کے اندر ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے عمارتوں کے جتنے گنبد تھے، شاہی عمارتیں تھیں، وہ سارے گر گئے تھے اور ان کے آتش کدوں میں آگے بجھ گئی تھی۔ تو بادشاہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان کے درباریوں میں جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے یقین تھے تو انہوں نے خبر دی کہ اب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ مکہ سے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کی سلطنت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح فرمایا۔